دکھائی دیتی ہے، ہواؤں کی سنسناہٹ کو بھی سمجھتی ہیں۔ دیکھو کہیں بچہ تو نہیں آ گیا، کہیں بیٹا تو نہیں آ گیا۔ جس ماں کا لال اس سے روٹھ کے نکلا ہو، جیسے وہ راہیں تکتی ہے، کواڑ کھولتی ہے، ٹکٹکی باندھ کے رکھتی ہے، اس ماں سے کروڑوں گنا زیادہ میرا اللہ اپنے نافرمان بندوں کی راہیں تکتا ہے۔ آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیا فریاد ہے، میں ترجمہ کہاں سے کروں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا رب کے سوا کوئی اور مل گیا؟ کیا میرے سوا کوئی اور مل گیا؟ میرے جیسا شفیق مہربان کوئی اور لے لیا ہے؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، او میرا بندہ تو کتنا ہی ناشکرا نکلا، تو کتنا ہی ناشکرا نکلا۔ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، تو یہ بھی بھولا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا۔ مِنْ نُطْفَةٍ، تجھے یاد نہیں تو مجھ سے سن، میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا۔ خَلَقَهُ، بنایا، فَقَدَّرَهُ، پھر سنوارا، ایسے نہیں مٹی تھاپ دی، تجھے سنوارا، تجھے حسن بخشا، تجھے جمال بخشا۔ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر تمہیں باہر لایا، پھر تمہیں باہر لایا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ اماں تو یہ بھول گیا میں تیرا خالق، تو یہ بھول گیا میں تیرا مالک، لیکن اس کے باوجود آ جا تیرے رب کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ جب توبہ کرنے آؤ گے اللہ ایک دفعہ بھی تانا نہ دے گا پہلے کہاں تھے، پہلے کہاں تھے۔ ایک اردو کا محاورہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور میرے بھائیوں میرے رب کی قسم 9 کروڑ بھی کھا لے، 9 کروڑ کھا لے، 9 ارب کھا لے، ایک قدم، صرف ایک قدم گھر سے باہر نکالے مسجد کی طرف کہ یا اللہ میں آ رہا ہوں توبہ کرنے، 9 کروڑ چوہے چھوڑ دو، میں یوں کہہ رہا ہوں دھرتی کو گناہوں سے بھر دے، تربیلا میں آگ لگ جائے اس کے گناہوں سے، سورج چاند اندھے ہو جائیں اس کے گناہوں کی سیاہی سے، تاروں کا نور ختم ہو جائے اس کی نافرمانیوں سے، چاند کا نور ختم ہو جائے اس کی نافرمانیوں سے، اور آسمان کی چھت کو جا کر اس کے گناہ لگ جائیں اور پیک ہو جائیں، ایک آدمی ایک عورت اتنے کرے، اور پھر اس کو خیال آیا چلو رب کو منائیں، ایک قدم دہلیز سے باہر نکالا، یا اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ عرشوں سے نیچے اتر کر دروازے پہ آ جاتا ہے، آ جا میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، تلقیتہ من بعید، جو میری طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر غازی میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آجا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا، میں تو انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا، تو کب آئے گا۔ میں نے فرشتوں کو چپ کرایا، زمین آسمان کو چپ کرایا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا، آ جا۔ پہلے قدم پہ سب معاف، نہ یہ کہتا ہے بڑھاپے میں کیوں آئے، نہ یہ کہتا ہے اتنے کر کے کیوں آئے، نہ یہ کہتا ہے کہ تو نے دیر کیوں لگائی، ایک ہفتہ ماں کو نہ مناؤ پھر منانے جاؤ تو کہتی کم وقت پہلے کا ہم مر گیا تھا، آج 8ویں دن مجھے منانے آ رہا ہے۔ میرے رب کی تو سنو، میرے رب کی تو سنو، 8 دن نہیں 80 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، پر یوں ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی کہ میرے اللہ کی رحمت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آجا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ آیت مجھے پاگل کر دیتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہو، اور جیسے ماں اپنے بچے کے لیے ایسے باہیں پھیلا دیتی، اور چھوٹا بچہ وہ یوں کر کے چلتا ہے، اور یوں کر کے وہ لڑکھڑاتا ہے تو ماں کہتی آجا، تو وہ بھاگتا ہے، گرنے کو ہوتا ہے تو ماں لپک کے اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ یہ آیت میرے سامنے یوں ہی آ جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجا میرا بندہ، آجا، تیرے رب کی باہیں تیرے لیے کھلی ہوئی ہیں، ارجعی، لوٹا الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مجھے راضی کر، میں فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ ماں منت کرائے گی، باپ منت کرائے گا، میں تو منت بنی کرواؤں گا، میں تو فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، تبلیغ کا پیغام ہے، آؤ اس اللہ سے صلح کر لیں، آؤ بھائی اس اللہ کو اپنا بنا لیں، آؤ بھائی اس اللہ کے سامنے جھک جائیں۔
یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ بہت اپنے من کو منایا، آج اللہ کو منانے کی نیت کر لیں۔ آج کے بعد زندگی کا ہر قدم اس کی اطاعت میں اٹھے۔ میرے بھائیوں، کتے سے نیچے نہ چلے جائیں۔ کتے کو، گھر کا پالتو کتا، اسے بلاؤ، روٹی کھاتا چھوڑ کے آ جائے گا۔ پالتو کتے کو بلاؤ، تجربہ کرو۔ مجھے یاد آیا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے باپ رحمت اللہ علیہ، زمینداروں کا جو رواج تھا تو ان کو کتے رکھنے کا بڑا شوق، تو ایک کتا میرے ذہن میں آج بھی اٹکا ہوا ہے، اس کا نام جیکی تھا، السیشن، اتنا بڑا، وہ کھارا ہوتا تھا، میرے باپ کہتا جیکی، آئے ہائے ہائے، دوسرا لقمہ پھر وہ نہیں اٹھاتا تھا، پھر وہ دوڑتا تھا، اور اگر ہم ایسے میرے باپ کے اوپر جمپ کرتا تھا۔ اذان ہوتی ہے، 80% لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، گویا ایک کتے سے بھی وفائیں کم ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں، کتے سے نیچے نہ چلے جائیں، جو وفائیں کر جاتا ہے ایک روٹی پر، یہ وجود میرے اللہ نے دیا، ان قریب مجھ سے واپس لے لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی محبت میں آپ آئے ہو، اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو ابھی تک مجھے زندہ رکھا ہے، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کی آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں، بل کوئی نہیں مانگا، آپ کے کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے ہیں، بل کوئی نہیں مانگا، آپ کے وجود کو کھرب اینٹوں سے بنایا ہے اور بل کوئی نہیں مانگا، پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے، پیشاب کو پخانے کے راستے سے نکال دیتا ہے پخانے کا، اور بل کوئی نہیں مانگا۔ آؤ آج اس کو منا لیں اور اسے صلح کر لیں اور اس کے در پہ توبہ کر لیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، محفلوں میں گاتا تھا، یہ نہیں کہ وہ طبلے سرنگی سے، ویسے ہی گایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اتنی بات بھی معیوب، تو جب اس کی آواز خراب ہو گئی تو اب وہ کوئی سنے نہیں، فاقے آ گئے، چلا گیا جنت البقیع میں، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا، کہنے کا مولا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کوئی سنتا بھی کوئی نہیں، اب بھوک آ گئی ہے، اے اللہ ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، تجھے ناراض کیا، مجھے بھوک ہے، میرا سننے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو تو سن، میری بھوک کا سامان کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، عمر اٹھو، بھاگو، دوڑو، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر ننگے سر بھاگے، وہ لگا ہوا جھاڑی کے پیچھے لو لگائے، جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کے دیکھا تو عمر توڑ کے بھاگا، انہیں سمجھا آئے میری پٹائی کرنے، ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، کیا ہوا، کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس سے لو لگائے بیٹھے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ ایسے گر گیا زمین پر اور رویا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کی خاطر یاد کیا، تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ کہتا اس کی جان نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، خود اس کو قبر میں اتارا۔ میرے بھائیو، دیکھو زمین آسمان